کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے جو وفاقی کابینہ ہے اس نے جو ایجنسیز اور خصوصاً جو پنجاب سی ٹی ڈی نے کارروائی کی لاہور دھماکے کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کی، اس کے اوپر مبارکباد دی ہے تمام افسران کو اور ہمارے انٹیلیجنس کے جو تمام شعبے سے وابستہ اور پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کے جو لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنت سے اور جانفشانی سے بھارت کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکسپوز کیا۔ میں آپ کو یقیناً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو نیکسس ہے جس کی کچھ تفاصیل آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں، جو لوگوں کے نام ہیں، دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کابینہ نے بڑی اس کے اوپر تسلی کا اظہار کیا ہے، اور یہ کلبھوشن جادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹیررزم نیٹ ورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے، اور جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریہینڈ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک امن و امان کی سچویشن ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان میں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے یا قوم پرست تھے جو براہ راست لنکڈ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ، جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکڈ تھے اور ٹیررزم میں ملوث تھے، ظاہر ہے ان کے لیے تو کرائٹیریا اور ہوگا، لیکن جو ناراض لوگ ہیں یا جو اپنی کچھ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے ایک باقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سی پیک کے جو اس وقت آپ کو ثمرات ہیں ان میں بلوچستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کل کا جو دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا گوادر کا، وہ اس کا ایک دفعہ پھر اس چیز کا ایک ایویڈنس ہے، اس کی شہادت ہے کہ ہم سی پیک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور آج 5:15 بجے تقریباً وزیر اعظم صاحب جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی جو 100 سالہ اینیورسری ہو رہی ہے اس میں بھی شرکت کریں گے اور ورچوئل خطاب کریں گے چائنا کی سی پی سی سے۔ اسی طریقے سے آج کی جو کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں حسب معمول الیکٹرک جو ہماری ووٹنگ مشینز ہیں ان کے اوپر بریفنگ ہوئی، اور شبلی فراز صاحب نے بتایا ہے کہ 15 جولائی تک جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنی مشین جو ہے وہ تیار کر لیں گے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ای وی ایم ٹیکنالوجی بڑی میچور ہے، اور کمپنیاں بھی اس کو بنا رہی ہیں۔ منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو انڈیجنس اسٹرکچر ہے وہ بھی اب اس قابل ہے کہ وہ یہ مشین جو ہے وہ بنا سکے، اور ہم نے پھر اوورسیز پاکستانیز کی جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے اوپر بھی منسٹری آف آئی ٹی نے اور امین الحق صاحب نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی بریفنگ دی، اور ایک کمپریہنسو جو الیکٹورل ریفارمز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک یہ حق دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا، اور الیکشنوں میں پاکستان کے اندر الیکٹرک ووٹنگ لانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق اپڈیٹ کیا، اور ہمیں امید یہ ہے کہ 15 جولائی تک انشاءاللہ ہم یہ جو الیکٹرک ووٹنگ کا نظام ہے وہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار کر پائیں گے۔ کابینہ کو گزشتہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اب تک کابینہ کے 141 اجلاس ہوئے ہیں جن میں 3776 فیصلے کیے گئے۔ ان میں 3444 یعنی تقریباً 91% 91% جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، 66 کے اوپر جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور 123 ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے، اور 142 فیصلے مفاہمتی یادداشتوں سے متعلق ہیں یا معاہدوں سے متعلق ہیں جو کہ کابینہ نے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف وزارتوں میں متعلقہ زیر التواء فیصلوں سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ اس وقت جو ایک آؤٹ پور ہے پاکستان میں ٹورزم کا، اور ناردرن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن جو گلگت کی اسپیشلی فلائٹس ہیں ان میں
آپ کو کافی پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ آل ویدر ایئرپورٹ نہیں ہے، سارے موسموں کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. تو ابھی ہم نے سکردو کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سکردو اور گلگت بلتستان جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آل ویدر ایئرپورٹس بنایا جائے. اور سول ایویشن کو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک پورا منصوبہ لے کے آئیں جس کے ذریعے ان ایئرپورٹس کو جو ٹورزم کے متعلق ہیں ان کو ہم آل ویدر ایئرپورٹس بنائے جا سکیں، اور ان میں گلگت اور سکردو ایئرپورٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے یہ سول ایویشن ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کو جہازوں میں اتارنے اور چڑھانے کے جو انتظامات ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس میں تاکید کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کارروائی کریں، اور جو معذور افراد ہیں ان کی جو بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ ہے اس کو آپ اس کو غور سے دیکھیں اور کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں. سرکاری ملازمتوں میں بہتری کے لیے شفاف اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ نظام لانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سروس جب شروع کی ملازمتوں میں تو اس میں بہت سارے جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ایک گلا پیدا ہو رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سروسز ٹھیک نہیں ہیں. لہٰذا اب اس میں ارباب شہزاد صاحب کو، شفقت محمود صاحب کو، لاء منسٹر صاحب کو اور مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 4 ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ جو ٹیسٹنگ سروس کا نظام ہے اس کے اوپر ایک پورا ہم کام کریں گے. اس میں ٹیکنالوجی لانا بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ آخر جو پیپر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا پیپر ہوگا، اور پیپر بنانے والے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ خود علم نہ ہو کہ کس اسٹوڈنٹ کو کیا پیپر آئے گا. تو اس قسم کا ایک نظام ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہم جو ہے وہ لا سکیں. چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ گرین ایریاز کے تحفظ اور وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دیں. وزیر اعظم جب سے پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا ہے ان کا بہت ایمفیسس رہا ہے، بہت ان کا زور رہا ہے کہ گرین ایریاز کے اوپر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں ہم نے کئی 100 کنال زمینیں کینسل کی ہیں اور جو آرگنائزیشنز کو ملی تھیں لیکن وہ گرین ایریا کے اوپر تھی، اور جو ڈیمارکیشن ہے اسلام آباد کے اندر گرین ایریا کی اس کو انشور کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گرین ایریاز ہمارے ختم ہو جائیں اور کنکریٹ کے ہم پورے جنگل کھڑے کر دیں، جیسے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے اور کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اسی طرح سے بغیر پلان کے ہر جگہ کے اوپر کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کر دیں. اس سے ایک پورا ہمارا شہری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گیا. اس کو بحال کرنا مشکل ہے لیکن اس کو لانا ضروری ہے. وفاقی وزراء مملکت اور دیگر شخصیات کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جائے. وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین جن میں صوبائی جو ہمارے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا، کھانوں پہ نہیں جاتا، شادیوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صوبائی ہمارے اکابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اور جہاں پر بھی ایکسیسو پروٹوکول ہوگا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لہٰذا اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ اوور آل پروٹوکولز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. سیکیورٹی کی کچھ ایسے البتہ ضرور ہیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ علیحدہ لیے جائیں گے، لیکن پروٹوکولز میں کمی جو ہے وہ لانی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کیا ہے کہ جھنڈا لہرانے کے ہمارا جو فلیگ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور فلیگ ایکٹ کے تحت جو وفاقی وزراء ہیں صرف انہی کو ہی جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، اور باقی جن کو پروویژن دی گئی ہے صرف وہی جھنڈا استعمال کریں. اور اس حوالے سے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ایک تفصیلی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک تفصیلی پالیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے گا. ایک بہت بڑے جو فیصلے کے ذریعے
جو کابینہ نے سول ایویشن اتھارٹی آرڈیننس 2021 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سول ایویشن کو ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کے اوپر سروسز کے لیے ایک علیحدہ باڈی بنے گی. ابھی تک یہ اکٹھے تھے سول ایویشن، اس کی وجہ سے ریگولیٹری باڈی اور سروسز باڈی اکٹھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جس قسم کا ایک سسٹم ہونے چاہیے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکے. سو اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت تھی، اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹس کے نظام میں کافی بہتری آئے گی. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP کے حوالے سے 30 جون 2021 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مقرر کیا گیا. اس کے ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جس کے اوپر بڑے طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس کے اوپر بہت کین ہیں اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر ہمیشہ زور دیا ہے، وہ فاٹا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان کے اندر جو 3G اور 4G کی سہولت ہے اس کے اوپر ایک بہت ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دیا جائے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو A کلاس میں اضلاع شامل ہیں فاٹا کے، ان تمام میں 3G اور 4G کی سروسز دے دی گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات ابھی تک نہیں دی گئیں وہاں پر اس کے فوری ان کو پہنچانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر افغانستان کا معاملہ ہے یا وہ تو معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی جو ہماری پاپولیشن ہے اتنی بڑی اس کو ہم ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اتنی بڑی سہولت سے استفادہ ہی نہ کرنے دیں، کیونکہ انٹرنیٹ تو اب بنیادی حق ہے. سو وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے کہا ہے کہ ترجیحی اقدامات اٹھائے جائیں اور اگر کوئی سیکورٹی سچویشن کہیں پہ بنے گی تو وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا. لیکن جنرلی ان تمام علاقوں کو 3G اور 4G کی سہولت دینا جو ہے اس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیف سٹی اتھارٹی ایکٹ 2021، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مینٹیننس آف پبلک آرڈر 2019، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیکورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ساؤنڈ ریگولیشن ایکٹ، یہ تمام جو ہیں یہ CCLC کو یعنی کابینہ کی جو کمیٹی ہے لیجسلیشن کی اس کو بھیج دیے گئے ہیں. اب وزیر مذہبی امور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں اور ائمہ کرام ہیں ان کو بھی KP کی طرز کے اوپر ماہانہ مشاعرہ دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس تجویز کو دیکھ کے اس کے اوپر آگے چلنے کی ضروری ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انفارمیشن ایکٹ آف 2019 ٹیمپریری ریزیڈینشل ایکٹ پر غور کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے CCLC میں. بلوچستان میں پیمرا کونسل آف کمپلینٹس بلوچستان کے ممبران کی منظوری دی گئی ہے. سحر زرعی بندیال کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور میں تعینات کیا گیا ہے ممبر کمپلینٹ کے طور کے اوپر. CEO پاکستان جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی کی تعیناتی کا اور EOBI کی جو چیئرمین ہے ان کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. کرونا ویکسین کی ایک ویسے یہ کرونا ویکسین کی پہلے یہ ہمارے ہاں جو چل رہی ہے اس کی کونوینڈیشیا اس کا جو سالٹ ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے 12,186 روپے 3 ڈوزز کی. اسی طرح جو صوبائی ہمارے NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کابینہ کو کرونا صورتحال کی وبا کے بارے میں بریفنگ دی ہے اور انڈین ویرینٹ کے پھیلاؤ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. کابینہ نے جو ابھی اکانومسٹ نے جس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے 3 ان ممالک میں شامل کیا ہے جنہوں نے سب سے افیکٹو رسپانس دیا ہے کرونا کا، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، ہانگ کانگ شامل ہے اور اس کے بعد پاکستان شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 3 ممالک نے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو جو کرونا کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان کو اکانومسٹ نے سراہا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم جو کابینہ ہے اس نے NCOC کو مبارکباد دی ہے اس اہم کامیابی کے اوپر. کابینہ نے
वफाकी हुकूमत और इसके इदारों की मलकियत में मुल्क के तूल व अर्ज़ में वाक़ अराज़ी के बेहतर इंतज़ाम और इनको बेहतर बरोकार लाने के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से कानून की असूली मंजूरी दी है। ये कानून बहुत अहम होगा। इसके नतीजे में जो वफाक की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस अथॉरिटी को दिया जा सकेगा और ये अथॉरिटी उन प्रॉपर्टीज़ को आगे जो कमर्शली डिस्पोज ऑफ करने का प्लान्स जो है वो कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त अरबहा रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जो पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर कब्जे हुए हैं, जो इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही, उनको एक तरीके से डिस्पोज ऑफ करने का जो काम है वो किया गया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात में मेंबर स्पोर्ट सर्विसेज की तैनाती के हवाले से तैनाती का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो कानूनी इसमें मसला ये था कि री अपॉइंटमेंट होनी है और री अपॉइंटमेंट के लिए इश्तिहार आना ज़रूरी था। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 17 जून 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। इसी तरह से काबीना कमेटी बराए तवानाई के 18 जून 2021 के फैसलों की तौसीक की गई है। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 24 जून 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। इसी तरह काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के 17 जून 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। काबीना ने बजट की तैयारी के दौरान टैरिफ के ज़िम्मन में आने वाली बेकायदगियों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ अशिया पर लागू रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी के हवाले से नेशनल टैरिफ पॉलिसी बोर्ड के फैसलों को की जो मंजूरी है, उसमें जो आइटम था हमारा गाड़ियों से मुतल्लिक या सीबी, उसको मंजूरी दे दी है। बाकियों के लिए 1 हफ़्ता डिले होगा। कल इंशाल्लाह ऑटो पॉलिसी के ऊपर जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आतमाद में लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें एक सब्सटेंशियल कमी आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से जो एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इस वक्त डेट रिलीफ जो हमें दिया गया है, G20 ने पाकिस्तान का 1.121 अरब रुपए का जो डेट है उसको रीशेड्यूल कर दिया है और 1.05 अरब डॉलर का जो रिलीफ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस महीने में मिल जाएगा। लिहाजा 3.7 अरब डॉलर का जो रिलीफ है वो इसमें कर्ज़ों की जो रीशेड्यूलिंग है उसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमें मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारा ये इस साल का जो भी तो ताज़ा जो इंडेक्स आया है PBS का, उसमें ये बात बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जो कीमतों में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो कीमतें हैं वो नीचे जाना शुरू हो गई हैं और उसके नतीजे में हमारा जो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें इस्तेहकाम जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से जो हमारा टोटल जो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, एक डेकेड में 10 साल में पहली बार हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब इस वक्त नहीं है और हम इस वक्त 20 बिलियन डॉलर का लॉस था जब पाकिस्तान में PTI की हुकूमत आई थी। हम 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट के डेफिसिट के ऊपर खड़े थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 साल के अरसे में वो हमने ज़ीरो कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उनमें अब इजाफ़ा हो रहा है। 1 बिलियन डॉलर की मशीनरी जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है और अगले साल 2 बिलियन डॉलर की मशीनरी जो है वो आएगी। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तकरीबन इस वक्त अपने ऑर्डर्स के ऊपर 100% बुक है। 2023 तक हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है इससे ज़्यादा बनाने की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस्म की जो एक रिसर्जेंस हुई है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स की। जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं इस वक्त वो भी माशाल्लाह बड़े इस्तेहकाम के ऊपर हैं। 5.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिज़र्व इस वक्त स्टेट बैंक का है और 700 मिलियन US डॉलर रोशन डिजिटल पाकिस्तान की जो अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए जो है वो इस वक्त हमारे पास है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में 116 अरब रुपया ज़्यादा
جو قرضہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے اور لانگ ٹرم کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں 300 ارب روپیہ مزید پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا، اور یہ سارا پیسہ ظاہر فیکٹریاں لگنے میں لگ رہا ہے، سارا پیسہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ 4.7 ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اگلے سال کے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ یہ آج کا کچھ تھا کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے۔ آپ سوالات میں کوئی ہے تو بتا دیجیے۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار تک ایک خوشگوار نعرہ لگایا جاتا ہے بلوچ ناراض بلوچ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ناراض بلوچوں سے کیا غیر مشروط بات چیت ہوگی، اور ان ناراض بلوچوں کی فہرست کا تعین کون کرے گا؟ سیکورٹی ادارے کریں گے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان کرے گا؟ شکریہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ مل کے کرتے ہیں۔ حکومت کے فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کے کر دے گا، تمام ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک میکنزم ہے حکومت کا، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، انڈیویجول فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ سر یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی کہا کہ جابس کے حوالے سے ٹیسٹنگ سروس جو سی ہے اس کو متعارف کرانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، تو جو جابس اب تک آ چکی یا پروسیس میں ہیں ان کو ہیلڈ کر دیں گے یا وہ کنٹینیو کرتی رہیں گی؟ نہیں، ابھی تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چونکہ فیصلہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جابز ہیں وہ تمام جو منسٹریز کی اپنا میکنزم ہے اس کے مطابق جاری رہیں۔ لیکن دیکھیے نا مسئلہ کیا آ جاتا ہے، مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ میرٹ کو کیسے انشور کریں۔ مثلا میں آپ کو پی ٹی وی میں بتاؤں، یہاں پہ خورشید شاہ کمیٹی بنی، انہوں نے لوگوں کو ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی کیا، انہی کو ریگولر کر دیا، انہی کو پینشن دے دی۔ آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا سسٹم ہوا؟ اور آپ نے سینکڑوں لوگ بھرتی کر لیے جن کے اوپر کوئی میرٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر یہ میڈیا کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو سارے اداروں میں بھرتی کیے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں پاکستان کے لوگوں نے دینی ہے۔ دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اپنے سارے محکمے ہیں، میں ہر پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے 10 15 لوگوں کو نوکریاں دے دوں تو میں تو الیکٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن ادارہ بیٹھ جائے گا۔ یہ جو سرکاری نوکریوں کے اوپر اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی ایک تباہ کن پالیسی ہے، اور ابھی آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے، سارے ادارے بیٹھ گئے، آپ کو شروع کرنا پڑتے ہیں۔ جب تک آپ یہ سرکاری نوکری، اور پھر بعد میں فخر سے کہتے ہیں جی میرے پہ ریفرنس بنا ہے کہ سرکاری، جیسے وہ گھر سے پیسے دے رہے ہیں، پیسے ٹیکس پیئر دے رہا ہے اور کئی جا رہے ہیں جی نوکریاں ہم نے دے دی ہیں، اس طرح تھوڑی نوکریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ہے افغانستان کے صورتحال کا، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوئی تو 5 سے 7 لاکھ یا 10 لاکھ ریفیوجیز کے آنے کا 15 لاکھ۔ 15 لاکھ۔ ایک تو یہ کہ کیا ان کو دروازے کھولے جائیں گے، آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ماضی کی طرح کھلے عام پاکستان میں پھریں گے، پورے پاکستان میں کارڈ بن جائیں گے، یا ان کو کوئی محدود کیا جائے گا؟ کیمپوں میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں کیمپ بنائے جائیں گے، بارڈر ایریا بنائے جائیں گے یا شہروں میں بنائے جائیں گے؟ یہ ہمارا 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلے تو اس بارڈر میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بارڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم نے وہاں پہ باڑ لگا دیا، 90% جو علاقہ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا اب وہ باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر گیٹس بنائے گئے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کا کسٹمز کا نظام جو باقی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی لے کر کے آئیں۔ اب یہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بالکل افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بارڈر ریجن کے 7 کیمپس بنائیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم بہت زیادہ جو اندر جو ہے وہ نہ آئیں۔ لیکن اس میں ہمارے مشکلات ہیں، مشکلات یہ ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کی گھر ہیں، یہاں پہ تو ہمارا تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک فیملی ادھر رہ رہی ہے، دوسری فیملی ادھر رہ رہی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور پاکستان اسی لیے دیکھیں ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن اور امان سے معاملہ طے پائے، اور ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔
सर मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। डे बिफोर यस्टरडे गालबन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें भी हम बात करना चाह रहे थे लेकिन टाइम कम था। सर जो लोग आपने पकड़े हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इस किस्म की तबाही मचाना चाह रहे थे, और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर कोई डोजियर तैयार कर रही है? नंबर 1। दूसरा सर, जो कश्मीर का इलेक्शन करीब आ रहा है तो अपोजिशन ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिग द इलेक्शन, और रेपरकशंस की वो धमकी दे रहे हैं जिसके रेपरकशंस बड़े होंगे। लेकिन ये पहली बात तो है कि बिल्कुल हम एक डोजियर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और जो ही ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो ये डोजियर जो है वो आलमी इदारों को भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो आप कश्मीर के इलेक्शन की रिगिंग की बात कर रहे हैं, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जब पार्लियामान में ख़िताब किया था तो उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा जनाब आप आइए अपोजिशन को हमारे साथ बैठिए, हम हर इलेक्शन के बाद कह देते हैं कि जी धांधली हुई, अब आप बताइए इसमें कैसे हम इसको ठीक करें, इसके ऊपर इसके साथ बैठते हैं ताकि आपका हमारा पाकिस्तान के लोगों का एतमाद हो कि इलेक्शन हुआ है ये सही होगा। हर इलेक्शन से पहले आप रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, बाद में आप कह देते हैं जब आप हारे हैं तो आप कहेंगे कि धांधली हुई। अब आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी के जो लोग भी कश्मीर की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं पूरे कश्मीर में जो को मुकाबले में भी हैं, इसी तरह से नून लीग के इतने ही तकरीबन उनके 12-14 होंगे। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ पे उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है तो बाद में हारना तो है ही। अभी से अगर वो नैरेटिव नहीं बनाएंगे कि धांधली होगी तो बाद में जवाब क्या देंगे? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो हमारे लोग जो सीरियस पॉलिटिकल हमारे जो एनालिस्ट हैं वो ज़रा ये भी देखें कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे उनकी क्या इस वक्त कद क्या है, क्या वो इलेक्शन जीतने जोगे भी हैं या नहीं जोगे, और उसके बाद जो है फिर आप उसके मुताबिक जो है वो फैसला करें। कुछ जगहों पे तो नेकेड धांधली हुई है ना, जैसे आपने देखा कराची में जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता उसको खुद भी यकीन, अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं MNA बन गया हूँ। तो ये तो बिल्कुल, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम वज़ा हो जिसमें हारने वाला माने कि वो इलेक्शन हारा है और जीतने वाले को इत्मीनान हो कि वो एक फेयर इलेक्शन के नतीजे में इलेक्शन जीता। सब जो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का था, एक सोच या परसेप्शन है कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हुकूमत बनाता है। माजी में भी हमने देखा, अभी भी हम ये देख रहे हैं। इलेक्टेबल्स की बात की तो आप देख रहे हैं कि अगर नून और पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है तो वो कहाँ चले गए और इलेक्टेबल कैसे बन गए। तो ये काम कब तक चलेगा कि जो भी हुकूमत आ रही है तो वो यही काम कर रही है कि इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शमूलियत लेके। एक दूसरा जो तुरहम बॉर्डर को बंद किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ही कोविड की वजह से बंद किया गया? जो अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन है उसके लिए एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए हमने इन आउट बंद किया है ताकि कोई ऐसे लोग इधर ना आ जाएं जो बाद में हमारे लिए मसाइल पैदा करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि इलेक्टेबल्स वाला काम कब तक चलेगा, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक सियासी जमातें मुल्क में नहीं बन जाती। अगर आपकी सियासी जमातों की अपनी कोई हैसियत औकात ही नहीं है और वो खड़ी ही इलेक्टेबल्स के ऊपर हैं, और अगर आप समझते हैं जिस तरह से नून लीग रोज़ कहती है कि हमारे लोग उधर चले गए या उधर के लोग उधर चले गए, तो अगर नवाज शरीफ, मुझे आप बताइए कि किस आइडियोलॉजी के तहत जरदारी साहब की गोद में जाके बैठ गए, और जरदारी साहब किस आइडियोलॉजी की चक्कर पे जाके फजल रहमान साहब की गोद में बैठ गए। जब आपकी लीडरशिप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जब आपके जो टॉप, ये जो लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये अपने से नीचे वालों के लिए है। खुद वो किसी के लॉयल नहीं है लेकिन नीचे वाला जो है उसका लॉयल होना बड़ा ज़रूरी है। आप जो मर्जी करें क्योंकि आइडियोलॉजी तो कोई नहीं है। फजल रहमान की और पीपल्स पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है आपस में? बिलावल और फजल रहमान साहब आपस में क्या मिलते हैं? इसी तरीके से ये जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब इकट्ठे बैठ जाते हैं, क्या आइडियोलॉजी है? तो जब आप खुद पॉलिटिकल पार्टी अपने एक आइडियोलॉजी पे खड़ी होगी, नज़रिए पे खड़ी होगी, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने तोरखम की है, देखिए ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम ये काम करते हैं। NCOC के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, कोई उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है। सारी जो NCOC की जो असल कामयाबी है पाकिस्तान में वो ये है कि उन्होंने ख़ुद को सियासत से बिल्कुल अलहदा रख के बड़े सख्त फैसले किए हैं और वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं, और तोरखम भी उसी के मुताबिक चल रहा है। सर ये NSC की जो मीटिंग हुई थी इसमें आप भी उसमें शरीक थे,
देखिए ये तो NSC का इजलास तो हो जाएगा, वो तो स्पीकर साहब ने कोऑर्डिनेट करना है क्योंकि वो चेयरमैन हैं उसके कमेटी के। लेकिन ज़ाहिर है कि बुनियादी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है बनाना, वो तो हुकूमत का काम है, और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर बहुत कीनली काम हो रहा है और हो भी चुका है, और आपको इक़दामात उसके नज़र भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। Thank you, sir. थैंक यू।